ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا هذا
فإنه أخفى من دبيب النمل. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الانام واسطے، انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزاں تے، اور انہاں بنیاداں جو کسی ایک دا انکار کرنے والا شخص جڑا ہے وہ دائرہ اسلام جو خارج ہو رہا ہے. تو سب تو پہلی جڑی بنیادی بات ہے، اگر اس بات دے اندر، اس سوچ دے اندر، اس گواہی دے اندر انسان پکا اور سچا ہے
تو پھر باقی اعمال اس نے اللہ نے ہاں قابل قبول نے. وگرنہ انسان جتنے بھی اعمال کرے اگر وہ پہلی بنیادی بات انسان کے اندر موجود نہیں تو یقیناً ایسے بندے دے اعمال سارے دے سارے برباد نے. اس بنیادی بات تے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء دا سلسلہ جاری و ساری فرما کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مکمل فرمائے. وہ ہے کلمہ توحید. توحید کیا کس کو جانتا ہے اور لفظ توحید بولیا کس سے جانتا ہے؟ اور جس طرح دی آئی ساڑھے ملک پاکستان دے اندر توحید نو منیا جانتا ہے کیا جانتا ہے کہ اے توحید والا ہے کیا اللہ اور اس دے رسول دے نزدیک اس دی توحید ایرا کلمہ قابل قبول ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اسی انبیاء مبعوث فرمایا ہے کس کام واسطے؟ ان اعبدوا اللہ کہ اللہ دی عبادت کی طرف دعوت دے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت کی عبادت کو روکن. اور کلمے دے اندر بھی یہی بات شامل ہے. سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جڑی شریعت حدیث نو نازل فرمایا ہے اس دے اندر سب تو پہلے کلمے لا الہ الا اللہ پہلے انکار ہے پہلے نفی ہے تمام معبودان باطلہ دی نفی ہے پھر فرمایا الا اللہ پھر اثبات ہے. پہلے انکار ہے پھر اثبات ہے. اگر انسان انکار دے اندر پکا نہیں انکار کو سمجھ سکیا نہیں تو گویا کہ وہ بندہ توحید پرست نہیں. عربی لغت کے اندر لفظ توحید کس دے اوپر بولیا جاتا ہے؟ فرمایا جعل الشیء وحدہ کسی چیز نو ایک ماننا اے لغوی اعتبار دے نال گرامر دے اعتبار دے نال ہے اور اصطلاحی معنی کیے کہ ہر چیز کا انکار کر کے ایک چیز کا اثبات کرنا اس کے اوپر لفظ توحید بولیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ تسی اس بات میں اس طرح سمجھو تسی جتنے بھی ساتھی آئے بیٹھے ہو میں کہاں کہ بھئی کوئی نہیں آیا مگر ایک بندہ آیا ہے. یہ مطلب ہے کہ پہلے جتنے بھی لوگ نے انہوں کا انکار ہے کوئی بھی نہیں آیا مگر ایک آیا ہے. یہ توحید کا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں مگر اللہ کی ذات ہے. جب تک اسی اس بات کا انکار نہیں کریں گے اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی بگڑی بڑھانے والا نہیں کوئی حاجت روا نہیں اس وقت تک اسی اس بات کے اندر پکے نہیں ہو سکتے اے ساری توحید پکی نہیں ہو سکتی کہ اللہ ہی عبادت دے لائے کہ اس کو علاوہ کوئی نہیں. یاد رکھ لیجئے جس بندے دی توحید اس طرح دی ہے اس بندے دا عمل قابل قبول ہے.
اور یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال مکے دے کافرہ دے اندر گزارے نے، مشرکین مکہ دے گزارے نے. تو 40 سال لوگ یہی کہتے رہے نے کہ اسی تانوں شہادت پایا ہے، تانوں امین پایا ہے. کوئی بڑی کرنی والا سی، اس نے بھی یہ بات کہی کہ آپ بھی صادق نے، آپ بھی امین نے. جے کوئی بڑا سردار سی، اس بندے نے بھی یہی بات کی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے صادق بھی نے، امین بھی نے، با اخلاق بھی نے، با کردار بھی نے. اس بات کو تسی سمجھنا ہے، صرف اس بات کو مد نظر رکھ کے پھر اگلی مضمون دی گفتگو نو تسی سننا ہے کہ نبی کریم جیسی عظیم ہستی، عظیم ذات، اس ذات کو ہر بندہ ایک کہنے کو تیار ہے کہ آپ صادق بھی نے، آپ امین بھی نے. جدو آپ نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیو، جننے تسی اڈے قائم کیتے نے، جنیاں دے تہاڈیاں روٹیاں پیاں چلدیاں نے، تہاڈے معاملات پہ چلدے نے، ایک کلیاں شرک دیاں ٹھا دیو. اے فلاں کام جڑا ہے اے نہیں صحیح، اے معبودان باطلہ دی عبادت نہیں صحیح، صرف اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو. اس وقت سارے مل کے بھی بولے نے، کئیاں نے کچھ کیا ہے، کئیاں نے کچھ کیا ہے. اے معاملہ ہی ایسا معاملہ ہے، اپنے بھی کی بگانے بھی، اپنے بھی تے بگانے بھی جڑے لوگ نے وہ اس بات تو پریشان ہوندے نے. 40 سال نبی پاک نے گزارے نے، کسی نے کچھ نہیں کیا، چنگا بھلا پیا نظام چلدا سی، زندگی میں بسر ہوندی سی. اس طرح اگر زندگی بسر کرنی ہوتی تو نبی اسلام اس طرح بھی بسر کر سکتے سن. لیکن 40 سالہ تو بعد اصل مقصد تے جدوں آئے نے، پھر سارے انہوں پریشانی لائق ہو گئی ہے. اصل مقصد تے جدوں تسی آؤ گے، اسی آواں گے، ہر بندہ پریشان ہوئے گا. جڑا اندروں مریض ہوئے گا، جڑا بیمار ہوئے گا، شرک کا پجاری ہوئے گا، مشرک ہوئے گا، وہ پریشان ہوئے گا. آئیے ذرا توجہ نہ، دھیان نہ، کلمہ لا الہ الا اللہ دا معنی توحید دا معنی سمجھیے کس کو توحید کیا جاتا ہے. اور یہ بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. انہاں نوں پوچھو جنہاں نے تہاڈا کلمہ بولن تو بعد، توحید کہن تو بعد انکار کیتا ہے تہاڈا، انہاں نوں پوچھو زمین اور آسمان نوں بنان والا کون ہے؟ سورج نوں مسخر کرن والا، چاند نوں مسخر کرن والا کون ہے؟ اے فل فور زبان تو کہن گے اللہ دی ذات ہے. اے فل فور کی کہن گے اللہ دی ذات ہے. تو میرے بھائیو، اس تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر یہ توحید ہے تو پھر تو مشرکین مکہ توحید پرست سن. مشرک تو نہ جو کوئی بھی نہیں سی، پھر وہ جنت سے کیوں نہ داخل ہو سکے؟ کیونکہ اللہ جڑی توحید مقصود ہے، جڑی مطلوب ہے، وہ توحید انہاں اپنائی نہیں سی، جیدی وجہ تو وہ مشرک بھی ٹھہرے نے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا منن دے باوجود انکار کرتے سن. تو میرے بھائیو، میں تانوں لا الہ الا اللہ دا معنی صرف لفظ لا دا معنی سمجھانا ہے. تو ٹھنڈے دل نال میری بات کو اپنے دل دے اندر جگہ دینی ہے. اور جس توحید پہ اسی کھڑے ہیں، کیا اللہ نے ہاں ایک توحید مقبول بھی ہے، قبول بھی ہے، منظور بھی ہے کہ نہیں ہے؟
اگر تو منظور ہے پھر تو تسی چھوٹا جا عمل کرو گے اللہ بڑھا چڑھا کے اودا اجر عطا کر دے گا. اگر اوتے اسی نہیں کھڑے پھر جتنے مرضی اعمال کا دیے پھر اللہ کے ہاں ایک عمل بھی قابل قبول نہیں. اور ایدی برکت ایسی ہے ایسی برکت ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک بندہ بھی رب دا نام لین والا زمین تے موجود ہوئے. یعنی رب دا نام لین تو مراد کی ہے ایک بندہ بھی توحید کے اندر پکا ہے تو قیامت قائم ہو سکتی نہیں قائم ہو سکتی. ایدی برکت ہے. تو میرے بھائیو اصل مقصد مطلوب جڑا ہے وہ اے ہے کہ لا انکار کرنا ہے. انکار ہر معبودان باطلہ کا انکار پھر رب رحمان کا اثبات پھر توحید کا معنی توحید کی اصطلاح توحید لفظ تب بولیا جائے گا جب تک تسی انکار نہیں کرو گے. جب انکار پکے نہیں پھر اس بات کے اندر بھی پکے نہیں. جب رب تو علاوہ کسی اور بھی سجدہ کرنے والا کرنی بننی والا سمجھو گے تب تک تسی توحید پرست نہیں ہو سکتے. تسی مثال لو قرآن مجید سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار مثالیں دی ہیں اور جس جگہ تے بھی توحید الوہیت کا ذکر ہوا ہے اللہ نے پہلے انکار کروایا ہے پھر اس بات کروایا ہے. توحیدیاں تین قسماں نے نا. توحید ربوبیت رب ماننا خالق مالک رازق ماننا اولادہ دین والا ماننا بارش برسانے والا پھول دے اندر یعنی خوشبو ڈالن والا. اس ساریاں ایک توحید دے اندر مشرکین مکہ بڑے پکے سن. اللہ نے قرآن سے کیا اینے پکے سن کہ رب نے انہاں دی اس توحید دی گواہی قرآن دیتی ہے کہ واقعی اس توحید دی قسم سے بڑے پکے سن. اگر ایو توحید ہوندی تو ابو جہل فرنٹ سیٹ تے جنت ہوندا. آؤ میرے بھائیو سنیے ذرا الوہیت اصل مقصود ہے. جتھے بھی اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے کہ آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے سورج کو مسخر کرنے والا چاند کو مسخر کرنے والا ستارے جڑے سجان والا پھول اگان والا کھیتیاں اگان والا کون ہے اللہ دی ذات ہے. نال ذکر کیتی ہے پھر اس تو علاوہ کسی اور دی عبادت کیوں کرتے جی. فرمایا توحید الوہیت مقصود ہے الہ مقصود ہے. توحید الوہیت مقصود پہلے انکار ہے پھر اس بات ہے. تیسرے نمبر تے اسماء و صفات نے اللہ دی اسماء و اللہ دی صفات کو بالکل اسی طرح مننا جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر ذکر کی تھی. ہن سنیے قرآن اس بات کو تسی سمجھ لو کہ لا کا مطلب ہے انکار. لا کا مطلب کی ہے انکار. لا کا مطلب کی ہے انکار. اللہ تو علاوہ جتنے معبود ہیں انہوں نے کی کیتا جائے گا انکار. اگر صرف اے توحید ہوتی نا انہوں بھی مان لو انہوں بھی سجدہ کر لو اور دے سامنے بھی نظر و نیاز دے دیو تے اے دے سامنے اللہ دے سامنے بھی نظر و نیاز دے دیو پھر گل اتنے مکمل ہو سکتی تھی. قرآن سنیے اللہ پاک نے قرآن کی کیا ہے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو انہوں نے سمجھا دیو ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے. کس واسطے مبعوث کیتا ہے ان اعبدوا اللہ کہ اللہ دی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دین. اللہ دی عبادت کی طرف دعوت دین. بس تو یہ پوری ہو گئی. تو یہ پوری ہو گئی نہیں. اللہ نے اگر ایک توحید ہے پھر اللہ نے ایک کو کیا وجتنبوا الطاغوت. اللہ دی عبادت دی دعوت بھی دینی ہے تے اللہ کو علاوہ جنیاں دی عبادت کیتی جاندی ہے انہاں کو روکنا بھی انکار بھی کروانا جائے. اصل پریشانی جننے نبی آئے نے اللہ نے ذکر کیتا ہے اصل پریشانی ہے سی. پرانے مشرک کو یہی پریشانی سی آج کے مشرک کو یہی پریشانی. حضرات سمجھیے اس بات کو ایک بڑا حساس معاملہ ہے. اس دے اوتے اعمال دی قبولیت ہے اے دے تے جنت اے دے قبر وابستہ ہے.
اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اسی نبیوں نے بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دین، اور کی فرمایا تاغوت کی عبادت تو لوگوں کو کی کرنا ہے، بچانا ہے۔ تے سمجھ لیجئے تاغوت کیا کہنا جانتا ہے؟ جڑا بندہ خود حکم دے یا اپنے اگے سجدہ کروا کے رکوع کروا کے اپنے اگے گوڈے ٹکوا کے خوشی محسوس کرے، اس کو تاغوت کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی شیطان کی قسم نہیں، یہ نال بڑا کیڑا شیطان ہو سکتا ہے جڑا کہے کہ رب نے بھی کر لو تو میرے سامنے بھی جھک جاؤ؟ یہ نال بڑا کوئی شیطان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ پاک نے کی سمجھایا ہے کہ لا کا مطلب ہے ایک کلمے دا لا جڑا ہے وہ تو میں سمجھا رہا ہوں۔ قرآن سنیے اللہ کی فرماندے نے، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی انبیاء مبعوث کیتا ہے، امام الانبیاء نے یا پہلے انبیاء نے جتنے بھی انبیاء نے انہوں نے مبعوث کیتا ہے، کس واسطے مبعوث کیتا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتی جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور انبیاء کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے لوگوں کو اللہ تو علاوہ جتنے لوگوں نے بنائے ہوئے نے، جتنے لوگوں نے بنائے ہوئے نے، انہیں سارے کا انکار کیتا جائے۔ ایک بندہ یہ آندا ہے کہ میں فلان بھی سجدہ کردا تے فلان کو بھی تبرک حاصل کردا وا، فلان بھی برکت دین والا ہے، رب بھی برکت دین والا ہے۔ اے بندہ توحید پرست نہیں ہون، اے چھاننا تسی لاؤ نظر اچ چھاننے نو، اس چھاننی کو تسی لاؤ ویکھو کنے مشرک گرن گے دے وچوں گردے جان گے۔ حقیقی مومن مسلمان توحید پرست کیڑا ہوندا ہے؟ جڑا بندہ اللہ توحید، اللہ دی توحید نو بھی منے، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوئے تے نال دوسرے دا انکار کرے کہ سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ دے سامنے سجدہ ہے، رکوع کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، قیام کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ لفظ صرف کا مطلب کی ہے سارے دا انکار ہو رہا ہے، ایک اس بات اللہ پاک کی ذات ہوتا ہو رہا ہے۔ فرمایا انکار کیجئے، نفی کیجئے، تب تم توحید میں پکے ہو۔ لا الہ الا اللہ، انکار کر دیجئے اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اولاد دین والا نہیں، کوئی بیٹیاں دین والا نہیں، کوئی بیٹے دین والا نہیں، کوئی ہری بھری کرنے والا نہیں، کوئی کاروبار چمکان والا نہیں، کوئی دکان چمکان والا نہیں۔ سارے کا انکار کیجئے، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی لت نہیں توڑ سکتا، اگر چادر اتارو تو لت توڑ دے گا۔ یہ ولی ہے کہ یہ جناب لتا توڑتا پیا ہے، میرے بھائیو اے ولی نہیں، ادا انکار کیجئے، دی عبادت دا انکار کیجئے۔ ایک وحدہ لا شریک اللہ پاک دی عبادت دا اس بات ہے، باقی سب دا انکار ہے۔ ایو انبیاء دی دعوت ہے، جتنے انبیاء بے ولی دیئے، تمام انبیاء دی دعوت ہے۔ قرآن سنی حضرت نوح علیہ السلام نے بارے قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ اے نبی پاک دی نوح علیہ السلام دا ذکر کرو، اسی نوح علیہ السلام نو بھیجے انہاں دی قوم دی طرف، کہ نوح علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے، فرمایا انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تانوں ڈران والا، اللہ دے عذاب تو ڈران والا، جہنم تو ڈران والا ہاں، اے ضلالت گمراہی تو تانوں ڈران والا، بچان والا ہاں۔ آگے کی فرمایا اللہ تعبدو، تسی نئی عبادت کرنی ہے، بے انکار سن لینا، لا کا معنی بیان ہو رہے، لا کا معنی کہ نہیں تو عبادت کی دی جائے گی، اللہ تعبدو نہیں عبادت کی دی جائے گی، مگر کی فرمایا الا اللہ، سارے دا انکار کیتا ہے نوح علیہ السلام نے، جو اے دعوت دیتی نا اللہ تعبدو نہیں عبادت کی دی جائے گی الا اللہ، مگر اللہ پاک دی عبادت کی دی جائے گی۔ کہ فرمایا انی اخاف علیکم، انی اخاف علیکم عذاب علیم۔ فرمایا کہ
ایک میں ڈردا اس بات تے جے کہ تسی ایسی توحید نو نہیں منو گے میں ڈردا کہ قیامت والے دن اللہ پاک کو دردناک عذاب دے اندر مسلط نہ کر دے اب ایک نہ میرے بھائی آیا نور اسلام نے توحید دا معنی سمجھانے چاہیے کہ سارے دا انکار کرنا ہی ایک ذات دا اس بات کرنا ہی یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ سبحان اللہ حود علیہ السلام کی طرف آ جا فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا حود علیہ السلام نو بھیجے عادیاں کی طرف قوم عاد کی طرف کی فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ اللہ دی عبادت کرنی ہے قوم کی کیا ہے اللہ دی عبادت کرنی ہے تے بزرگ جڑے نے انہاں نوں بھی سجدہ کرنا ہے اے نہیں آکھیا کی فرمایا ہے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ اللہ دی عبادت کرنی ہے ما لکم من الہ غیر اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت کرنی نہیں اے لفظ لاج جب تک اے نہیں نہ کریں گے اس وقت تک رب دا اس بات بھی نہیں کر سکتے اس بات دے اندر وہ بندہ نہیں پکا او بندہ اس بات دے اندر پکا نہیں جدوں تک انکار نہیں کرے گا میرے بھائیو یاد رکھ لو دین نے شریعت نے ایک فکر دیتی ہے ایک سوچ دیتی ہے ایک مزاج ہے شریعت دا ایک حد تک کمپرومائز کر دی ہے شریعت لیکن جدو رب دی ذات تے حملہ ہوئے پھر کمپرومائز نہیں ہوتا اللہ نے خود کیا ہے قرآن مجید کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء جڑا میری عزت دے ہاتھ پان دی کوشش کرے گا انہوں کوئی معافی نہیں اس تو علاوہ جانی زنا کر کے آ جائے مشرک جڑا شرک کر کے نہ آئے شرک تو محفوظ رہے اور چوری کر کے آ جائے اس سارے گناہ اللہ چاہے گا پھر معاف کر دے گا لیکن مشرک نو اللہ معاف نہیں فرمائے گا اے اللہ کا معنی دے آج اسی جاننے ہیں کہ اسی توحید پرستاں لیکن سارا کچھ کی جاننے ہیں آؤ میرے بھائیو سمجھئے اللہ کا معنی قرآن کی کہہ رہے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اسی نبیوں کو مبعوث کیتا ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے طاغوت کو بچانا ہے آگے سنیے ایک اور مقام فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ صالح علیہ السلام نے کی پیغام دیتا ہے پیغام یہ دیتا ہے تسی جتھے لگے ہو لگے رہو بس اللہ نے بھی منی جاؤ تو دوسرا نہیں منی جاؤ اے پیغام نہیں دیتا اصل اختلاف پڑے ہی کہاں ہے میری مثال تو دے کے سمجھاواں بات جدوں بھی کوئی سردار ہے نا سردار انہوں بھی سردار منی جاؤ اپنا بھی کام کیتی جاؤ اس وقت تک سردار کو پریشانی نہیں ہوتی جو سردار کی سین نو ہاتھ پہنا نا تو سردار پریشان ہوتا ہے کیوں پریشان ہوتا ہے کیوں کہنا میری جیب نو ہاتھ پہ گیا مینوں انہیں ہاتھ پاتا ہے جدوں تک نبی نہیں آئے اور نبی جب آئے نے اور انبیاء نے جدوں اے دعوت دیتی ہے انہاں سارے شرک دیاں کلیاں نو ڈھان دی کوشش کیتی ہے نا پھر ساری قوم مخالف کھڑی ہوگی اے انہاں دا اصول ہے انہاں دا طریقہ کار ہے اج تک چلدا آیا ہے اور یہ چلدا رہے گا جے نبی جیسی ذات نو نہیں چھڈیا پھر اسی تو تسی کی چیز ہے سنیے قرآن اللہ سمجھانا چاہ رہے میرے بھائیو پکے ہو اس بات دے کوئی قریب آئے نہ آئے بات جڑی کھری خوبصورت سونی کر کے اچھے انداز نہ آسان انداز نہ تک پہنچا دے قرآن سمجھا رہے یہی بات صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی کیا ہے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرنی ہے ما لکم من الہ غیرہ اللہ تو علاوہ کسی اور نو الہ بنانا نہیں بنانا آدھرات کے ایویں سمجھ نہیں آئی ایک اور حدیث سے ذرا غور کرنا ابو جہل دے کیتے تھے میں تانوں بات دسن لگا ابو جہل آپ نو ماندا سی کہ نہیں سی ماندا سی ان پوچھا نبی علیہ السلام نے اللہ نے کیا انہوں نے پوچھو ذرا زمین و آسمان بنانے والا کون ہے کھیتیاں باڑیاں چلا کھیتی دے وچ کرنا چیزاں گندم وغیرہ یہ اگاؤਣ والا کون ہے وہ بھیا کو زبان ہو کے اللہ دی ذات ہے پھر وہ کیوں جہنم چ گئے نے جے اس طرح کی توحید رب نو مطلوب ہے پھر تے سارے مشرکین مکہ جنتی نے
اے مطلوب نہیں، معمول جڑی چیز مطلوب ہے وہ سمجھیے۔ اے دیکھو ابو جہل ہے نا، جب نبی علیہ السلام تو تانگ آ گیا نا، کہ نبی علیہ السلام بعد ہی آتے تو دی دعوت دین تو پریشان ہو گیا، پتہ بھی آتے تو پتہ کی دعا کی قرآن سنیے، فرمایا اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ جی اگر تواڈے نبی جڑے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید دے اندر پکے نے، اگر تسی مبعوث کیتا ہے نبوت دے اندر پکے نے، پھر اللہ جی تسی آسماناں تو پتھراں دی بارش کر دیو۔ بے ابو جان بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ نو بھی پکار دے نال آندا ہے، کرنی بانی والے بد بھی نے، سواد بھی نے، یغوث بھی نے، یعوق بھی نے، نصر بھی نے، نال رب نو پکار دے نال پتہ کی آندا ہے، حدیث تے غور کرنا، توجہ فرمانا۔ دیکھ لو انہیں رب نو پکارے، دعا کرے بولو کی ابو جہل نے اللہ کو دعا کی رب نو پکارے نال پتہ کی کہنا ہے، تلبیہ کہہ رہے نال کی کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک الا شریک لہ۔ اے اللہ جی میں ماندا ہاں تواڈے نال کوئی شریک نہیں مگر کچھ تسی شریک بنائے نے، کچھ بزرگ ایسے بنائے نے جڑے تواڈے نال شریک نے، انہاں کولوں بھی منگدا سی تے رب کولوں بھی منگدا سی۔ میرے بھائی اے توحید جڑی اللہ دے ہاں قابل قبول نہ ہوئی، انکار کیتا ہے پہلے پھر اس بات دے پہلے انکار کردے کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی رکوع دے لائق نہیں، کوئی سجدے دے لائق نہیں، کوئی ترنیم کرنے والا نہیں، کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں، کوئی حاجت رواں کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دین والا نہیں، کوئی مڑکا چھلا طویل تالا جڑا ہے وہ تینوں نفع تو پہنچا سکدا نہیں، نقصان دے سکدا نہیں۔ اے مطلوب توحید، اے توحید مطلوب ہے۔ ابو جہل کے رب نو پیا پکارنا ہے تے نال پتہ کی ہے کہ آندا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک، اے اللہ میں حاضر تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک نہ ہو مگر تھوڑے تھوڑے اختیارات ہیں تسی دیتے نے۔ آؤ قرآن پوچھ لیا کہ اللہ پاک نے انہاں بزرگاں نوں اختیارات دیتے کہ نہیں دیتے؟ اے لوگ آمدے نے بھی بزرگاں نوں اختیارات دیتے ہیں، اے اللہ دے بڑے قریبی نے انہاں کی عبادت کر کر رب نوں منایا ہے، اے رب دے بڑے قریب نے، اللہ ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، اس واسطے اے اللہ کو لے کے دیندے نے، اے اللہ کو عطا کر کے دیندے نے، اے اللہ پاک نے انہاں نوں اختیاری جڑے نے اختیارات دیتے نے، کوئی چند اختیارات دیتے نے، اے بارش برسان والے نے، اے فلاں صاحب جڑے نے، اے اولاد دین والے نے، اے فلاں صاحب جڑے نے، اے جناب اے فلاں جگہ تے دم کردے نے، شرکیاں دم کردے نے، ساڈا فلاں جناب جگہ جڑی او ٹھیک ہو جاندی ہے، اے فلاں صاحب جڑے نے اے ایسا کر سکدے نے، اے ویسا کر سکتے نے۔ اور میرے بھائی اللہ نے ایک اختیار بھی اپنا کسے نو نہیں دیتا، جے اختیار دینا ہوگا نوح علیہ السلام دا بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے، رب نے نبی نوح نو اختیار نہ دیتا کہ بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ، یہ نبی نوح نو اختیار نہیں، نبی ابراہیم نو اپنے باپ دے بارے اختیار نہیں، بچا نہیں سکے، یہ جناب یوسف علیہ السلام کوے دے اندر چلے گئے، یعقوب علیہ السلام نے اختیار نہیں کہ بچا سکن، اسی طرح امام الانبیاء نے بیٹا سامنے جناب حتہ دے اندر وفات پا گیا ہے، اے اختیار نہیں، اے امام الانبیاء نو اختیار نہیں، پھر کسے ولی نو اختیار نہیں، پھر کسے پیر فقیر نو اختیار نہیں، پھر کسے کرنی والے نو اختیار نہیں، پھر کسے نو اختیار نہیں، یہ امام الانبیاء نو اختیار نہیں۔ کروڑا ولی اللہ دی قسم نبی دی جُتی دی خاک تو قربان کر دیتے جان، لیکن نبی علیہ السلام کو اگر اختیار نہیں، پھر کسی کو اختیار نہیں۔ تے قرآن سن لے، اللہ نے اعلان کیتا ہے، قرآن ذرا غور کر لے، فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اللہ نے اپنی بادشاہت دے اندر، اپنے قانون دے اندر، اپنے سامنے سجدے دے اندر، رکوع دے اندر، قیام دے اندر اللہ پاک نے کسی دوسرے نو شریک نہیں کیتا۔ اے توحید ہے، اے لا مطلب ہے، اے لا مطلب لا ہے نہیں۔ اللہ نے ایسی گل تے پکے ہو پہلے،
ایسے کرتے ڈن کرو میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرو گے. اور یاد رکھ لو میرے بھائیو نبی علیہ السلام کی حدیث سے غور کرو فرمایا اگر سجدہ اللہ تو علاوہ کسی اور بات سے جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. آج سجدے بھی ہوندے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے. اور میرے بھائیو اس بات کو سمجھو اگر ایک توحید ہوتی تو پھر کسی نے کوئی پریشانی نہیں سی. پریشانی تب آئی ہے چلو انکار کیتا ہے. لا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشان نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے کوئی اولاد دینے دے قادر نہیں ہے کوئی جناب لذت توڑن دے قادر نہیں ہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا کوئی جناب تواڈے کاروبار نوں چمکا نہیں سکتا جب تک رب نہ چاہے. ایو تو مسئلہ سی. ابراہیم علیہ السلام رب دے خلیل ہے کہ نہیں؟ رب دے خلیل خلیل اللہ نے لیکن کی کہندے نے اے گل رب سننا چاہندے نے ساڈی زبان چوں. کی فرمایا سنیے قرآن فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بُرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنے باپ کو کیا اپنی قوم کو کیا ہے جگرہ ابراہیم علیہ السلام دے اندر ہے ایمانی غیرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر ہے توحید ابراہیم علیہ السلام دے اندر ہے. فرمایا اپنے باپ کو بھی کیا ہے اپنی قوم کو بھی کیا ہے میں پریاں جنہاں دی تسی عبادت کر رہے ہو. ہن اس بات تے اگلی بات ایک بات میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اوے اللہ دی قسم رب دا ولی ہوئے رب دا دوست ہوئے پیر ہوئے فقیر ہوئے ہر پیر فقیر ہے. کیدا فقیر ہے قرآن سنیے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے امام الانبیاء انتم دے اندر تسی بھی شریک ہو. اے نبی علیہ السلام دی انتم تسی دے مراد انتم الفقراء یا ایھا الناس اے دنیا کائنات دے لوگو انتم الفقراء الی اللہ. اسی کہدے فقیر ہیں ذرا مل کے بولو کہدے فقیر ہیں رب دے فقیر ہیں. ہر پیر کی ہے فقیر ہے ہر پیر کی ہے فقیر ہے ہر ولی کی ہے فقیر ہے ہر نبی کی ہے رب دا فقیر ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ نبی دی نبیاں دی توہین ہوگی. اللہ دے نبی نے خود اپنے اوتے لفظ بولے ہے. قرآن سنیے فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام دعا پہ کرتے ہیں یا اللہ میں تیرا فقیر ہوں میں تیرا کی ہوں فقیر ہوں. اے فقیر نے بنی ذات کے لیے اللہ کی ذات ہے. آؤ حضرات سنیے توجہ کیجئے ایو بات اللہ نے قرآن کے اندر سمجھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایو بات کہی ہے میں پریاں اور یقین جان لو جڑا توہین کر دے ولیاں دی وہ گستاخ ہو سکتا ہے بے ایمان تے ہو سکتا ہے اونوں اسی ایمان دے اندر قبول اور یعنی ایماندار قبول کرنے کو تیار نہیں. سنیے ذرا نبی علیہ السلام دی حدیث فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر من یعبد من دون اللہ. اللہ نے یہ بات کہی ہے اللہ دے نبی نے یہ بات کہی ہے لا الہ الا اللہ کہنے تو بعد وکفر انکار کے سیدھا کرنا یعبد جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے اس ذات کا انکار کرنا نہیں. یعنی کہ کوئی ولی ہے کوئی پیر ہے کوئی فقیر ہے اس بندے دی ذاتی زندگی دے اوتے نشانے کسنے نہیں کسنے بلکہ جڑی اوری عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرنا ہے. ولی ولی ہے لیکن جڑا سجدہ ہے او دا انکار ہے جڑا رکوع ہے او دا انکار ہے جڑا قیام ہے او دا انکار ہے جڑی انہاں نوں پکار ہے او دا انکار ہے. ولیاں دا احترام ہے انکار انہاں دی ذات دا نہیں انہاں دی عبادت دا انکار ہے. قرآن کی کہنے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت کرنی ہے تو طاغوت کا انکار کرنا ہے.
جڑا مطلب لفظ لا لا مطلب نفی کر دینا انکار کر دینا سارے رب تو علاوہ جس طرح کی عبادت کی جاتی ہے سارے کا انکار کرنا ہے. اور میرے بھائیو اللہ نے انہاں دی نا کمزوری قرآن چ بیان کی ہے. اللہ فرماندے نے اے خود عبادت کر کے رب دی اے خود رب دی عبادت کر کے رب دا قرب حاصل کرنے دی کوشش کردے ہیں. اے رب دا قرب حاصل کرنے دی کوشش کردے ہیں. جے چاہے جڑا بندہ آپ رب دا قرب حاصل کرنے دی کوشش کرے تے بندہ اودی عبادت بھی شروع کر دے. قرآن سنیے اللہ نے قرآن کی کیا ہے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. ترجمہ پڑھ لیا جو سورۃ اسراء بنی اسرائیل جنوں کیا جاندا ہے اور یہ آیت نمبر 57 ہے. قرآن جی دا ترجمہ کھول کے پڑھ لیا جے اللہ کی دسنا چاہندے نے. اللہ فرماندے نے اے لوگ جنہاں نوں پکارتے نے اے خود اللہ دے ولی جڑے نے اے رب نوں پکار کے رب دا قرب حاصل کرنے دی کوشش کرتے ہیں. یعنی جڑا خود کمزور ہوئے ساڈی ضرورت کیویں پوری کر سکدا ہے سارے کا انکار کر کے اس بات اللہ دی ذات ہے. ایو اللہ پاک نے قرآن سے سمجھایا ہے اور اللہ نے یہ بھی دسیا ہے کہ میں کسی نے اختیارات دیتے نہیں دیتے. ایک اور قرآن کا مقام سنیے کی فرمایا ہے سورۃ بقرہ ہے تیسرے سپارے کا ابتدا ہے. جے کلی گل اتنے تک ہوندی نا کہ دوسرے کا انکار نہیں کرنا صرف اللہ کی عبادت کیتی جانی ہے اللہ کی عبادت کیتی جانی ہے. جے کوئی اور لب جے وہ سامنے بھی جھک جانا ہے جے کوئی اور لب جے وہ بھی کھا لینا ہے جے اور کوئی لب جے وہ نام دا بھی دے لینا ہے. نہیں اللہ نے واضح کیا قرآن سنیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ جڑا طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ تے ایمان لے کے آئے گا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ انہیں ایمان دے مضبوط کڑے نو تھام لیا. او بندہ ایمان سے مضبوط ہے. لا دا مطلب ہے انکار کرنا ہے نہیں ہوگی آنے مورتیاں بنا کے نا عبادت گاواں دے باہر خلاف لو مورتیاں بنا انہاں دی نا مورتیاں بنا کے عبادت گاواں دے باہر کھڑیاں کر لو. جدوں آندے جاندے جایا جے نا عبادت نہ کریا جے میں تانوں دعوت نہیں دینا عبادت کرن دی بس انہاں نوں سلام کر دے رہیا جے سلام کر دے رہیا جے تاکہ بزرگاں دی یاد تازہ رہے. اے قوم ننگی اے نسل ننگی اگلی نسل آئی انہاں نے کیا اے بزرگ جڑے نے نا اے بزرگ مورتیاں بنائیاں نے انہاں بزرگاں دی یہ مورتیاں بنائیاں سن. اگلی نسل آئی نا اگلی نسل نے کیا شیطان نے ذہن چ پا کے انہاں دے سامنے سجدہ کردے سن تواڈے بڑے انہاں دے سامنے سجدہ کردے سن تسی بھی انہاں دے سامنے سجدہ کرو. انہاں بھی یہ کام شروع کر لیا. او انسان سن اللہ دے ولی سن جنہاں دے سامنے لوگ پوجا کردے سن انہاں دی عبادت کردے سن. آئیے قرآن سنیے انکار کرو سارے کا کرو میں انکار سارے کا بندہ انکار کرتے پھر اسمان کرے. میں تو کرنا جاواں اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ میں الفاظ بولا تواڈے واسطے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے اللہ ہی جناب جڑا ہے وہ بارشاں برسان والا پھول اگان والا کھیتیاں اگان والا مونجیاں لان والا گندم اگان والا اللہ دی ذات ہے. تسی کسے نے بھی اختلاف نہیں کرنا کسے مولوی نے اختلاف نہیں کرنا کسے نبی نال اختلاف نہیں سی ہونا. اختلاف دی وجہ یہ بڑی ہے جدوں انہوں نے کیا ہے عبادت بھی اللہ نو ہی ہوئے گی اللہ تو علاوہ کسی نے اور ہو سکتی نہیں. اے لفظ لا ہے اینا معنی ہے لفظ لا. لا کا مطلب ہے انکار. پہلا کم پہلی بنیاد پہلا لفظ کلمے جو داخل ہونے واسطے اسلام داخل ہونے واسطے انہاں دا انکار لا انکار کر دیو سارے انکار اس بات صرف اللہ وحدہ لا شریک. قرآن کی کہہ رہے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. قرآن دے ایک اور مقام سنیے اللہ پاک نے نا سارے قرآن یہ بات سمجھائی ہے توحید کے متعلق. جدوں بات آئی نا ٹھنڈے دل نہ سوچو میرے بھائیو اختلاف نہیں کسی دے نال لیکن یہ بات درد دل یہ امام الانبیاء نے رکھا ہے پھر میرا رکھنا بھی فرض ہے. میرا حق بنتا ہے کہ تانوں میں حق بات جڑی ہے تواڈے تک پہنچاواں توحید جڑی ہے تواڈے تک پہنچاواں. قرآن نے اور مقام سنیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانا. اللہ فرماتے ہیں اسی فیصلہ کر لے اللہ دی عبادت ہوئے گی، اللہ نو سجدہ ہوئے گا، بزرگان بھی سجدہ ہوئے گا. اسی فیصلہ کر لے اللہ نو بھی سجدہ ہوئے گا تو بزرگان بھی نظر و نیاز ہوئے گی. اسی فیصلہ کر لے اللہ نو بھی سجدہ ہوئے گا، فلان نو بھی سجدہ ہوئے گا. اسی فیصلہ کر لے اللہ نو بھی سجدہ ہوئے گا، کسی اور نو بھی سجدہ ہوئے گا. نہیں، رب نے کہا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. صرف ایاہ کا مطلب کی ہے اسی ہی نو ہوئے گا، اس کے علاوہ کسی اور نو ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اے لاج ہے، سمجھو اس بات کو. تب توحید دا کال ہے. توحید لفظ بولے ہی ہوتے جاندے ہیں. نفی کرو پھر اس بات کرو، انکار کرو پھر اس بات کرو. آئیے حضرات یقین جان لو جتنے نیک صلحاء لوگ نے انہوں نے بھی لوگوں کی عبادت کی ہے. قصور انہوں کا نہیں، ایک پچھوں عوام آنا بھی دا قصور ہے. انہاں جناب پوری تجارت کھول رہی ہے، انہاں پورا جناب ایسی تجارت کھولی ہے جنہی نقصان جنہی بچ نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے. نہ کوئی لانا پہندا ہے، نہ کوئی دینا پہندا ہے، لینا ہی پہندا ہے. جو آندا ہے نہیں جو آندا ہے نہیں. اب ایک لو یقین جانو اللہ نے فرشتیاں کی عبادت کرو تو منع کر دیتا. فرشتہ او مخلوق ہے میرے کو غلطی نہیں ہو سکتی جڑا ہر ٹائم اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کیا والا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. تانوں اس چیز دا حکم نہیں دیتا جاتا کہ تسی فرشتیاں نوں تے نبیاں نوں رب بنا لو. نہ فرشتیاں نوں رب بنانا ہے تے نہ نبیاں نوں رب بنانا ہے. کہ نبی دی نفی ہو رہی کہ نبی نوں رکھ کے تسی پوجنا نہیں تے پھر ولی دی کی حیثیت رہ گئی. کوئی یقین جان لو شریعت نے جتے تک حکم دیتا ہے نا جتیاں اٹھاؤ انہاں دی دیکھ بھال کرو، انہاں دا احترام کرو، انہاں کو دعاواں کراؤ. زندہ نے تو دعاواں کراؤ، مر جان تے بچوں کو کارنا نہیں. اللہ نے قرآن کی کیا ہے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اللہ فرمانے جویں دیکھنے والا تے نبی نہ برابر نہیں، دھوپ تے سایہ برابر نہیں، روشنی تے اندھیرے برابر نہیں، ایویں زندہ تے مردہ برابر نہیں. اے نبی پاک جی حضرات میرا درد ماننا ایک پیغام سن لیجئے، رب دا قرآن سن لیجئے، ایدہ ترجمہ کہا جا کے پڑھ لیجئے. اللہ فرمانے نے وَمَا أَنْتَ اے نبی پاک جی تہاڈی جیسی عظیم ہستی ہوئے امام الانبیاء اور جناب محمد رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار انبیاء اور خطیب الانبیاء اور سید الانبیاء اور ساقی کوثر اور شاف معاشر اور مبشر اور شاہد اور نذیر اور سراج منیرہ اور چمکتا ہویا چراغ اور چمکتا ہویا سورج اور ایسی عظیم ہستی ہوئے. فرمایا نبی پاک جی تسی قبر دے اوتے کھڑے ہو جاؤ اتنا مرضی بڑا آدم علیہ السلام تو لے کے نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام تو لے کے ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام تو لے کے یعقوب علیہ السلام تک، یعقوب علیہ السلام تو لے کے یوسف تک، یوسف علیہ السلام تو لے کے یونس تک، یونس تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ تو لے کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اور فرمایا لیٹنے والا جڑا مرضی عظیم شخص ہوئے تسی پکارنے والے ہو رب نہ چاہے اے امام الانبیاء جی تسی بھی سنا سکتے نہیں سنا سکتے. سنان والی ذات کیڑی ہے سارے بولو سنان والی ذات کیڑی ہے اللہ دی ہے. ایدا مطلب اللہ لا الہ مطلب جے اے داخلہ جے اسلام چ داخلہ جے اے توحید چ داخلہ جے. آج تو داخلہ دوانا ہے تو کل انشاءاللہ میں دسنا ہے عبادت کیسی کرنی چاہیے جیسے اندر اے وہ صاحب ہون. آؤ قرآن کی کہہ رہے ہیں کسے
بھائی نو میرے نال اس گفتگو نال اختلاف ہوئے نا تے میرے نال کھلے دل نال گفتگو کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیتا ہے اس کے مطابق میں جواب دیاں گا۔ قرآن جو حدیث تو اے میرے قرآن کے اندر نبی پاک جی تسی نہیں سنا سکتے، یہ نو رب چاہے سنا دے، جے نبی پاک سنا نہیں سکتے، جے نبی جیسی عظیم ہستی وچ لیٹی ہوئے تھے سنا نہیں سکتے، اللہ چاہے یہ بھی یاد رکھنی ہے بات نا، ایک قید بھی یاد رکھنی ہے، رب جنوں چاہے انہوں سنا دے، اے رب دا قانون اور قاعدہ جے ایو بات کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ آئیے ایک بات آخری تے غور کر لیجئے، جدوں مکہ فتح آیا نا، فتح مکہ آیا، ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ آیا تو بچے مکے نکل گئے دوڑ گئے، میرا ہوں رہنا اتنے جڑا غیر مناسب ہے، میں کی رہ کے کرنا، میں چودھری دا پتر ہے تو میری چودھر چلنی نہیں، علاقہ چینج کر جائیے، نکلے نے کشتی دے بیٹھے نے نا، کشتی دے بیٹھے نے، کشتی دے بیٹھے جا رہے نے، جدو کشتی گئی نا سمندر دے درمیان چ، اب وہ جناب موجاں گیا، سمندر دیاں موجاں جناب لہراں آ رہی ہیں، کشتی جڑی ہے ڈولے کھانا پہ، ہن کشتی نے ڈولے کھا رہی نا، سارے پکے مشرکاں نے مشرکین مکہ نے، پکے مشرک جڑے سن مشرکین مکہ جن قرآن نے کہا ہے مشرکین مکہ، انہاں اوتھے کینوں پکارے اللہ، اوتھے کینوں پکارے رب نوں، اکرمہ بن ابی جہل نا اپنے بزرگاں نوں اے بتاں نوں پیا پکاردا ہے، سارے نے کہا وہ ایتھے نہیں پہنچ دے، تری دے پیڑے نے، خشکی دے سن دے نے، تری دے پیڑے نے، ایتھے رب نوں پکار۔ میں افسوس نہ کرا اس بندے دے جڑا اوتے بیٹھ کے آندا یا باب الحق بیڑا کٹ ہیں، اسی وچ بیٹھے ہاں تسی تھلے بیٹھ کے تکو، بلائے دا مزہ آ گیا، اسی ولی دی ادب و احترام کرتے ہیں۔ ولی صاحب نے پوچھا جی تہاڈا موٹا کو چلیا گیا ہے، میں فلاں جگہ گیا سی، فلاں جڑی نا ڈوب گئی سی، میں موٹا دیتا سی، میرا تا موٹا چلیا گیا، سارے مرید اوپر نے تے پیر صاحب نیچے موٹا دے رہے ہیں، کیسی عجیب بات۔ او میرے بھائیو انہاں خرافات تو نکلو، توحید ال آؤ، نبی دی سنت وال آؤ۔ اکرمہ بن ابی جہل سارے کہن لگے ایتھے ساڈے ولی پیر فقیر ہے، بت شد جڑے نے نہیں پہنچ دے، ایتھے رب نوں پکار کے بچنا چاہنا ہے، اللہ نے قرآن کہا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جدوں وہ جناب کشتی دے اندر ڈولے کھان دی سی، کشتی جدوں کشتیاں ڈولے کھان نہ پندیاں سی، راکیبو سوار ہوندے سن بالکل کی کشتی دے اندر دعوا اللہ، پھر اللہ ربی ایتھے رب ہی پہنچتا ہے، کوئی دوجا پہنچتا نہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل نا سارے نے کہا اللہ نو پکار ہے، جے بچنا چاہندا ہی نہیں تے گیا تے ڈوبے کھا گیا۔ اینی گل کیتی نا تے گل عقل چ آ گئی کہ یار اونوں کیوں نہ پکاریے، دنیاوی اعتبار نال کام وہی کر لے جڑا مضبوط ہے، پکا کام جے کہندے پیڈا کام کرنا ہے، کام سونا کرنا سونا ہونا چاہیے، کوئی کمی کوتاہی ایک وار لانے نے پہلے کیڑا بار بار لانے ہیں، پکا پیڈا کام ہونا چاہیے تے کیوں نہ اس رب نوں پکارو جڑا ہر جگہ تے ہر حال دے اندر انسان دی سنتا ہے۔ اکرمہ کہنے لگا دین چ بات آ گئی ہے، کسی سائڈ تے لا دے، ملا نو کیا ملا نے کسی سائڈ تے لائی آندا اے تے نبی پاک نے ساڈا اختلاف سی، انہاں دی ایک کلے نو منو، اسی انہاں دی اللہ نو بھی ماننے ہاں، دوجے نو بھی منو نال، انہاں دی بھی عبادت کرو، انہاں نو بھی بارش دین والا ہے، اے فلاں کرن والا ہے، فلاں کرن والا ہے، نہیں کی فرمایا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل جناب اترے ہیں، آیا ہے، آ کے آندا ہے صحابہ نو کہنے لگا میرا کلمہ قبول ہو جائے گا، میرا کلمہ قبول، فرمایا ہاں کلمہ قبول ہو جائے گا تیرا۔ نبی علیہ السلام کو آیا، نبی پاک جی کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر دے۔ اکرمہ ساری زندگی مخالفت تیرے باپ نے کی تھی، تو بھی کی تھی ہے، کیڑی چیز نے تینوں آمادہ کرتا ہے کلمہ پڑھن تے؟ فرمایا نبی پاک جی میں گوتے کھانی کشتی دے اندر سا، سارے نے کہا رب نو پکار ایتھے کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، میں کہا پکارا کیوں نہ اونوں جڑا خشکی دے اندر بھی، تری دے اندر بھی، مشکل دے اندر بھی، آسانی دے اندر بھی، ظلمت دے اندر بھی، بچری دے پیٹ دے اندر بھی، اور جناب ہر جگہ تے سن والا ہے، میں اونوں کیوں نہ پکارا؟ فرمایا نبی پاک جی کلمہ پڑھا دے مسلمان، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے نا، مطلب کہ اللہ
اللہ پاک نے خود قرآن سے کی کیا ہے؟ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو زعمتم من دونہی، جنہوں تسی گمان کر کے جنہوں تسی پکار دیو لا یملکون، وہ ملکیت نہیں رکھ دے، وہ اس بات دے قادر نہیں، کشف الضر، تکلیف نو تواڈے تو دور کر سکنا، دور کر سکدے نہیں کر سکدے۔ آن میرے پیا قرآن دا ایک اور مقام سن لینا، ہر نماز دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیا کر، امام دے اندر امام دے پیچھے ہوویں یا نہ ہوویں، اے بھی لا او والا ہے، لا او والا ہے جڑا لا کلمے والا ہے، ایو لا ہوئی ہے، بھی لا ہوئی ہے۔ حدیث دے اندر فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں انکار کیتا ہے، ایتھے بھی فاتحہ دے اندر بھی فرمایا لا صلاۃ، اور نماز نہیں لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، پھر یہ یاد رکھ لینا اے بھی لا ہوئے، اے بھی لا ہوئے، ایک کوئی شیب ہے، ایک کوئی طریقہ کار ہے۔ اتنے میں ایک بات نو سنانا چاہنا وا، مولانا بہادر بیگ رحمہ اللہ جڑے سن غلام اللہ خان دیوبندی نے بڑے عالم دین گزرے نے، مفسر گزرے نے، راجہ بازار دے اندر انہاں دی مسجد انہاں دا مرکز موجود ہے، میں خود دیکھ کے آیا مرکز نو، اس مرکز دے اندر دورہ تفسیر کرایا کرتے سن، دورہ تفسیر ہو رہا ہے، نفع لا آیا ہے، تے انہاں نے جناب لا دی ضرب لائی ہے، لا دی تلوار چلائی ہے، نہیں شریک ہے، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی عبادت دے لائق ہے۔ اے بات کی جی مولانا بہادر بیگ رحمہ اللہ اوتے موجود سن۔ میں اس واقعے کو تینوں ایک خیرت بڑا پیغام دینا چاہنا وا، اور میرے بھائیو صرف کاروبار نہیں، صرف روٹی کمانا مقصود نہیں، صرف جناب سجدے چار کر لینا مقصود نہیں، اصل رب نے مقصد کس کام واسطے تینوں اور مینوں بھیجا ہے ذرا غور کرنا۔ غلام اللہ خان صاحب کہنے لگے لا شریک لک، نہیں کوئی شریک، لا شریک، کوئی کام میں کوئی شریک نہیں، کوئی عبادت کے اندر شریک نہیں، محبت کے اندر رب کے اندر کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ ساری باتاں کیتیاں نہ تو غلام اللہ خان عبادت کر رہے نے تے بہادر بیگ رحمہ اللہ پتہ کی کیتا، شام نہ مولانا روٹی صاحب دا نا خطاب سی سن کے آئے، انہوں نے بھی لا دا نا مانا بیان کیتا، لا صلاۃ، لا صلاۃ، نہیں نماز، جنازہ، عید، کوئی بھی نماز امام دے پیچھے امام کے علاوہ کوئی نماز نہیں جے اندر فاتحہ نہیں ہو، کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ۔ یہ بات کی تھی نا تو مولانا بہادر بیگ رحمہ اللہ آ گئے، آ کے دے استاد جی آج میں کھو لا سن کے آیا، ایک لا تو تسی پہ آندے سن، ایک لا میں ہور سن کے آیا، او لا کیڑا ہے؟ آندے دس کیڑا لا ہے؟ آندے جی او مولوی ایک ہے سی آندے جی لا صلاۃ، لا صلاۃ، لا صلاۃ، نہیں نماز، نہیں نماز، نہیں نماز۔ اے بات کی تھی، اے بھی لام میرا بالکل ہمیں لا پہ آئے، قد بھی اٹھا کا ہے بھی اٹھا کا، لغت اعتبار میں بھی کوئی نہیں۔ آندے تو نا شام نو مینوں ملی غلام اللہ خان صاحب، شام نو مینوں ملی، شام نو جدوں ملے نا آندے تیرے دل چ لگی یہ گل، تینوں لگ گئی یہ سمجھ، تو پڑھ نہیں فاتحہ، اگوں کسی نے حکم نہ دی فاتحہ پڑھنا۔ مولوی بہادر بیگ باہر آیا نا کھلو کے آندا او استاد جی آندے نماز فاتحہ کے بغیر کوئی نہیں۔ فرمایا شاگرد دوسرے آئے، استاد جی اے بہادر بیگ کی پہ آندا ہے کہ تسی کیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں؟ کہنے لگا اینو لے کے آؤ۔ غلام اللہ خان صاحب کہنے لگے لے کے آؤ، لے کے آئے نا مولوی بہادر بیگ نو سب تھپڑ ماریا منہ تے، میں تینوں منع کیتا سی کہ تو دوسرے نوں دسنا نہیں۔ آندا جی ہن تسی مار چھڈیا انہاں نا، ہن ویکھیا جے ساری زندگی اعلان بھی اس لا دا ہی ہوئے گا۔ باہر نکل کے سائیکل لے آئے، اس بات دا جناب رفع الجدین فاتحہ دا اس بات دے دلائل لگائے نے سائیکل دے، ایک جناب لاؤڈ سپیکر چھوٹا جا لے آئے تے ساری زندگی کس طرح گزاری ہے؟ اے آندے نے توحید دا پیغام دینا، اینو آندے نے سنت نو عام کرنا۔ اور میرے بھائی تو ایک محدود ہو کے نہ بیٹھ، لوگوں تک پیغام پہنچا، تیرا فرض ہے۔ تب تو کنتم خیر امت دے اندر داخل ہے۔ مولوی بہادر بیگ نے بات سمجھیے، جناب بورڈ ڈالے نے سپیکر پھاڑ لیا ہے تے لوگوں کی آتے نے لوگوں ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کرا لو، لوگوں
بڑھیاں بڑھیاں نمازاں ٹھیک کرا لو لوکا پرچہ دیتا ہے FIR ہو گئی پرچہ ہو گیا چلے گئے جیل دے اندر جیل تو رہائی ہوئی نا 8 مہینے جیل چلے اور کدی رب واسطے بھی جیل چ جا کے دیکھو تھانے جڑا دیکھ کے دیکھو رب واسطے بھی دیکھ کے دیکھیے نا اپنے حق واسطے تو دیکھتے ہیں کسی نے مار کے ٹر جانے انہیں میرا حق کھاتا اور رب دے حق واسطے بھی کہنے لڑنا ہے رب دے حق واسطے لڑ کے ویکھ رب دیکھ کے دل دا سکون تے متا کردا تیری کمائی اندر کیویں برکت اللہ پاندا رب دے حق واسطے لڑ کے ویکھ 8 مہینے لنگے نا لوگ نے رہائی کرائی ضمانت ہو گئی ساتھی آئے 40 دا لین آئے آؤ چلیے آندے نہیں جانا وہ سائیکل جڑا نا میرا لے کے ایتھوں بھی میں اعلان کردیا جانا وا ساری زندگی ایویں ہی گزاری ہے اج بھی انہاں دے نام تے تلہاڑ اسلام آباد دے اندر نام تے مسجد موجود ہے مولانا بہادر بیگ مسجد جامعہ الفاتحہ موجود ہے اہل حدیث موجود ہے تو میرے بھائیو بات سمجھو اس بات نو تعصب نہ کرو سمجھ دلی نہ رکھو کسی دے بارے غلط تاثرات سن کے لوگوں کو سنا کے نہ گل کرو آؤ میرے بھائیو سمجھ لو اس بات نو لا دا مطلب ہے انکار ہے سارے دا سارے دی عبودیت دا انکار ہے سارے دی عبادت دا انکار ہے اس بات سے اللہ پاک دی ذات آئے ایو اللہ پاک نے کیا ہے خود پڑھتے ہو نماز دے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں پھر مدد طلب کر کسی اور کو کیوں جانتے ایو پیغام اللہ دا ہن اعلان ہے دسویں انشاءاللہ آئندہ جمعے دے اندر کہ کیڑے صفت کیڑے اوصاف پائے جان کو دی عبادت کی جا سکتی اس تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کی جا سکتی وہ اوصاف سارے صرف ایک بات اللہ شریک دے اندر ہے اللہ دی ذات اللہ سمجھن دی بڑی توفیق عطا فرمائے ما توفیق